حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے کیا کہا؟ جب پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریا تھا تو غیب سے کیا آواز آئی؟ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں کیسے ڈوبا؟ فرعون اور اس کا لشکر جب پانی میں ڈوب گیا تو فرعون نے چیخ کر کیا کہا اور اللہ نے فرعون کو کیا جواب دیا؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات ویڈیو میں ہیں تو ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھ سکیں۔ جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے تکبر اور ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پر ظلم کرتا تھا اور جو غریب لوگ تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان غریبوں سے سخت مزدوریاں کرواتا تھا اور ان کو کم اجرت دیتا تھا۔ جو انسان فرعون کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھانے لگے اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ آخر کار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کی خبر فرعون کو ملی تو وہ غصے میں کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ آخر کار بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے دریا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم کیسے جائیں گے؟ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں ڈال دو۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں ڈالی تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف اور بیچ کے رستے کو واضح کر دیا۔ بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے کہ ہماری تو آپس میں نہیں بنتی، اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا ماری، 12 الگ الگ رستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جا ملے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے دوسری طرف پہنچے۔ دریا کے بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا۔ اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا
تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر مرنے لگا کہ اتنی دیر میں فرعون نے چیخ کر کہا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بہت قدرت والا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے فرعون ابھی ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔